شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کے بارے میں کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے دریافت کیا کہ علی نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، بیٹا آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی بات سن کر شرما گئی، انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابا جان جیسے آپ کی مرضی ہے میری مرضی بھی وہی ہے، میں آپ کی پسند پر رضامند ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا علی سے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت محمد نے حضرت علی شیر خدا سے دریافت کیا کہ اے علی، مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، اس میں آپ کی کیا مرضی ہے؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے خدا اور آپ کی مرضی منظور ہے۔ اس طرح آپ نے بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نکاح کا پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تھے۔ بیٹی کو رخصت کرتے وقت حضور اکرم نے نصیحت کی، اے بیٹی، حضرت علی سے زیادہ سوالات کی خواہش نہ رکھنا، یہ دنیا کا سب سے بہترین شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مخاطب ہو کر کہا، اے علی، بی بی فاطمہ میری سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی تلخ بات نہ کرنا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، اگر اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت علی غریب تھے، ان کے گھر میں کوئی زیادہ سامان وغیرہ نہیں تھا، ان کے گھر میں صرف ایک چمڑا ہوا کرتا تھا۔ رات کے وقت میاں اور بیوی وہ چمڑا زمین پر بچھا کر رات بسر کر لیا کرتے تھے، دن کے وقت اسی چمڑے میں اونٹ کی گھاس ڈالی جاتی تھی۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے زندگی بسر کرنا ایک مثالی نمونہ پیش کر دیا تھا۔ بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، گھر میں کوئی بھی نوکر یا لونڈی نہیں تھی، آپ خود ہی سارا کام یعنی گھر میں جھاڑو دینا، کھانا تیار کرنا، بھان اوننا، گھر میں روٹیاں پکانے کے لیے آٹا پیسنا اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کرنا بھی خود ہی کیا کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ نے اپنے خاوند سے کسی لونڈی کا تذکرہ کبھی نہیں کیا تھا کہ گھر کے سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، بلکہ آپ ہنسی خوشی گھر کے سارے کام کر لیتی تھیں۔ 7 ہجری کو نبی کریم نے اپنی بیٹی کو ایک خادمہ بھیجی تھی جس کا نام فضا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی سیدہ فضا کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا یہ معمول تھا کہ گھر کا کام ایک دن بی بی فاطمہ کر لیا کرتی تھیں اور ایک دن فضا گھر کا کام کیا کرتی تھیں۔ اس طرح مل جل کر گھر کا سارا کام کر لیا کرتی تھیں۔ اس طرح فضا کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ میں اس گھر کی خادمہ ہوں۔ خادمہ سے بی بی فاطمہ نے یہ سلوک کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی تھی۔ حضرت فاطمہ خود پردہ کرتی تھیں اور دوسری عورتوں کو بھی پردہ کرنے کا حکم دیتی تھیں۔ مسجد اور حضرت علی کا گھر آمنے سامنے تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا پردے کی بہت ہی پابند تھی۔ بی بی فاطمہ کبھی بھی نماز ادا کرنے یا پھر کسی کام کے سلسلے میں مسجد میں داخل نہ ہوتی تھیں، کیونکہ آپ پردے کا بہت ہی زیادہ خیال کیا کرتی تھیں۔
ایک دفعہ نبی کریم نے ممبر رسول پر بیٹھ کر سب سے یہ سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب یہ بات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا تک گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ عورت کی نظر کسی بھی غیر مرد کی طرف نہ جائے اور نہ کسی مرد کی نظر اس عورت پر پڑے۔ اگر عورت ایسی بن جائے تو اس کے لیے اور اچھی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب بی بی فاطمہ کا یہ جواب نبی کریم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سچ کہا ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ میری ہی تو بیٹی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد بی بی فاطمہ صرف 75 روز تک اس دنیا میں رہیں، پھر اپنے بابا جان کے ساتھ جا ملی، یعنی کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ علامہ بہاؤالدین کے جامعہ عباسی کے مطابق بی بی فاطمہ کی وفات 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ اس کے مطابق اگر دنوں کا حساب لگایا جائے تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کے وصال کے بعد 100 روز تک زندہ رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر اپنے ابا جان کی قبر مبارک پر لے گئی تھی۔ وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے فرمانے لگی کہ بیٹا تم دونوں بھائی اپنے بابا جان حضرت علی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی اس وقت مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ گھر تشریف لائیں، پھر آپ نے غسل کیا، کپڑے پہنے اور حضرت جعفر طیار کی بیوی کو بلایا۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئیں تو حضرت فاطمہ نے اسماء علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک کچھ دیر کے لیے اپنے حجرے میں لیٹنا چاہتی ہوں، جب تھوڑی سی دیر گزر جائے تو آپ مجھے 3 بار آواز دینا، اگر میں آپ کی آواز کا جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی آواز کا جواب نہ دوں تو آپ سمجھ لینا کہ میں اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی گئی ہوں، یعنی کہ اس دنیا سے پردہ کر گئی ہوں۔ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا کی جگہ 2 رکعت نماز ادا کی، پھر لیٹ گئیں اور پھر آپ کی روح قبض ہو گئی۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا 2 رکعت نماز ادا کر رہی تھی تو آپ سجدے میں گئی تو سجدے کی حالت میں ہی آپ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ الغرض حضرت فاطمہ کی بتائی نصیحت کے مطابق حضرت بی بی اسماء نے حضرت فاطمہ کو آواز دی، اے بی بی فاطمہ، لیکن ان کو آگے سے حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار آوازیں دینے کے بعد بھی حجرے سے کوئی جواب نہیں آتا تو حضرت اسماء حجرے میں داخل ہو کر دیکھتی ہیں تو بی بی فاطمہ کی روح قبض ہو گئی تھی۔ حضرت اسماء سلام اللہ علیہا کو بہت ہی دکھ ہوا، آپ نے خوب رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں حضرت علی کے دونوں لختے جگر بھی گھر میں آ جاتے ہیں، دونوں مل کر پکارتے ہیں، اماں اسماء ہماری والدہ محترمہ کہاں ہیں؟ حضرت اسماء سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ حجرے میں سوئی ہوئی ہیں۔ جب دونوں امی جان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ محترمہ رخصت ہو گئی ہیں۔ دونوں بیٹے حسن اور حسین روتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ گئے۔ مسجد میں جا کر اپنے بابا جان سے عرض کرنے لگے، ابا جان، امی جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بچوں کے یہ لفظ سن کر حضرت علی پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے گھر آ کر دیکھا تو حضرت اسماء سلام اللہ علیہا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی میت کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ جب حضرت علی میت کے پاس آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرہانے کی طرف
सरहाने की तरफ देखा तो हजरत अली को वहां एक रुक्का मिला था। रुक्के पर लिखा हुआ था, ए मेरे प्यारे शोहर, मुझे खुद गुस्ल देना, हनूद करना, कफन पहनाना, कफन पहना कर मुझे रात की तरीकी में दफना कर आना। इस रुक्के में ये भी दर्ज था कि मैं आपको खुदा के हवाले करती हूँ। मैं अपनी तमाम पैदा होने वाली औलाद को सलाम पेश करती हूँ। जब रात का वक्त हुआ तो बीबी फातिमा की नसीहत के मुताबिक हजरत अली ने अपनी बीवी हजरत फातिमा को खुद गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ाई। रवायत में है कि बीबी फातिमा को जन्नतुल बकी में दफनाया गया था। मक्ते मकातिल में बयान है कि जब हजरत अली हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल दे रहे थे तो उन्होंने अबू जहल की जर्रा का निशान सैयदा फातिमा के बाजू पर देखा। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की नजर उस पर पड़ी तो हजरत अली की अचानक चीख निकल गई। सही और मुस्लिम बुखारी में दर्ज है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बीबी फातिमा को गुस्ल और कफन देकर अपनी औलाद और रिश्तेदारों के साथ रात की तरीकी में दफना आए। बहराउल अनवार में कुछ यूं बयान किया गया है कि रात की तरीकी में रास्ता देखने के लिए एक शम्मा हाथ में पकड़ ली थी। हजरत ज़ैनब जो उस वक्त बहुत ही छोटी थीं, वो काला लिबास पहने हुए वो शम्मा के साए में चल रही थीं। जो शम्मा का साया जमीन पर पड़ रहा था। मोदतुल कुबरा में लिखा है कि हजरत अली जब मैयत को लेकर जन्नतुल बकी में गए तो एक तरफ से आवाज बुलंद हुई और वहां एक कब्र नजर आई जो पहले से ही तैयार पड़ी थी। हजरत अली ने बीबी फातिमा की मैयत को कब्र में दफन करके कब्र को जमीन के बराबर कर दिया था कि जमीन में कब्र का निशान भी पता न चले। जब हजरत फातिमा को कब्र में उतार रहे थे तो कब्र में से हजूर अकरम के हाथों की मानंद 2 हाथ नजर आए। सुभान अल्लाह, जिन्होंने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मैयत को अपनी पकड़ में ले लिया था। दलाइलुल अमाइमा में ये भी बयान है कि हजरत बीबी फातिमा की मैयत के साथ बेअदबी होने का अंदेशा था, जिसकी वजह से बीबी फातिमा की 40 कब्रें तैयार की गई थीं ताकि असल कब्र के बारे में किसी को इल्म ना हो। मनाकिब इब्ने शहर अशूब में भी यही दर्ज है कि 40 कब्रें इसलिए बनाई गई थीं कि हजरत फातिमा की असल कब्र के बारे में किसी को भी इल्म ना हो कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को किस कब्र में दफन किया गया है, ताकि बीबी फातिमा की मैयत को कोई भी अजियत न दे सके। ये सब करने के बावजूद भी लोगों ने बीबी फातिमा की कब्र कूद कर नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन हजरत अली शेर खुदा सुर्ख लिबास पहने तलवार लेकर मैदान में आ गए थे। उस वक्त हजरत अली की जुबान पर कफ जारी था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये हालत देखकर लोग हजरत अली के सामने बेबस दिखाई देने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के साथ मोहब्बत करने वाला बना दे।